بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. صدق اللہ العظیم. محترم دینی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب جو علامتیں پیش آئیں گی اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک علامت یہ ہوگی کہ لوگوں میں دنیا کی محبت بہت زیادہ ہو جائے گی، آخرت سے تعلق کم ہو جائے گا. اور جب ایسا ہوگا اور یہ جو دنیا کی محبت کی بیماری ان کے دلوں میں بس جائے گی تو اس وقت مسلمانوں کے اندر طاقت ختم ہو جائے گی اور دنیا میں ان کو اس وقت مارا جائے گا اور ان پر ظلم کیا جائے گا، اور مسلمان بہت بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود کچھ نہیں کر سکیں گے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دل میں دنیا کی محبت جم جائے گی آخرت کے مقابلے میں. اگر ہمیں اپنے اندر طاقت پیدا کرنا ہے، مسلمان دنیا میں غالب آنا چاہتے ہیں اور ہر اعتبار سے کامیابی چاہتے ہیں، تو ہمارے اندر آخرت کی محبت، آخرت کی طلب اور تڑپ پیدا کرنا ہے. دنیا سے تعلق ضرورت کے بقدر ہونا ہے. دنیا ضروری ہے لیکن ضرورت پورا کرنے کی حد تک، خواہش پورا کرنے کی جگہ دنیا نہیں ہے. آخرت خواہش پوری کرنے کی جگہ ہے، دنیا ضرورت پوری کرنے کی جگہ ہے. تو دنیا میں جتنی ضرورت پورا کرنا ہے اسے اتنا ہی وقت لگانا چاہیے، اور آخرت خواہش پوری کرنے کی جگہ ہے تو اس کے لیے اتنا وقت لگانا چاہیے. اور دنیا مختصر وقت کے لیے ہے تو اسے مختصر وقت لگانا چاہیے، اور آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے تو اس کے لیے اتنی زیادہ محنت کرنی چاہیے تاکہ ہم ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں آرام سے اور عیش سے زندگی گزاریں. 6230 جنت کے اللہ نے درجے بنائے. قرآن کی جتنی آیتیں ہیں اتنے اللہ نے جنت میں درجے بنائے، اور آیتیں کتنی ہیں؟ 6230. اتنے اللہ نے درجے بنائے. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا. اللہ نے کہا کہ ہر انسان کو، ہر مومن کو اس کے عمل کے مطابق جنت میں درجہ دیا جائے گا. اس کے عمل کے مطابق درجہ دیا جائے گا، جیسا عمل ہوگا اس کے مطابق درجہ دیا جائے گا. اب ہماری مرضی ہے ہم جتنا وقت آخرت کے اعمال میں لگائیں گے اتنا عظیم درجہ کل قیامت کے دن ملنے والا ہے. جتنا کم وقت لگائیں گے اعمال میں تو اس کے حساب سے کم درجہ ملے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن جو اعلیٰ درجے کی جنت والے ہوں گے ان کو کم درجے والے جو جنتی ہوں گے وہ ایسا دیکھیں گے جیسے دنیا میں ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں. آنکھ اٹھا کر دیکھیں تو ستارے نظر آتے ہیں، کروڑوں ستارے. تو کم درجے کے جنتی جب جنت میں سے آنکھ اٹھا کر دیکھیں گے
ستارے کی طرح بہت بڑے بڑے جنتیں ان کو نظر آئیں گے. کون ہے یہ؟ تو ان کو بتایا جائے گا کہ اعلیٰ درجے کے جنتی ہیں، یہ سب ان کی جنتیں ہیں یہ. تو ہم یہاں جتنا وقت ضائع کریں گے اتنا ہمارے درجے کا نقصان ہونے والا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کو کلمے کی وجہ سے، عمل صالح کی وجہ سے جنت دے دی، تب بھی ہمیں اعلیٰ درجہ تو نصیب نہیں ہو سکتا. اعلیٰ درجے کے لیے زیادہ سے زیادہ عمل کرنا ضروری ہے. اگر بہت معمولی عمل لے کر جائیں گے، بہت گھٹیا ایمان لے کر جائیں گے تو بہت معمولی درجہ ملے گا، اگرچہ کہ وہ بھی یہ دنیا سے بہت بڑا ہوگا، لیکن کل قیامت کے دن اس جنتی کو ہمیشہ افسوس رہے گا. جنت میں جانے کے باوجود اللہ کے نبی کہتے ہیں ایک افسوس ضرور رہے گا کہ کاش میں دنیا میں زیادہ سے زیادہ عمل کرتا، زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرتا، کاش میں تہجد کا اہتمام کرتا، کاش میں لوگوں کی بھلائی کا کام کرتا، قرآن کریم سیکھتا، پڑھتا، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا، مانگتا، عمل میں آگے بڑھتا. میرے پاس وقت تھا لیکن میں نے وقت ضائع کر دیا. ایک ایک سبحان اللہ بھی ہمارے درجوں کو بلند کرنے والا ہے، وہاں کے محلات میں ترقی کرانے والا ہے، لیکن ہم وقت ضائع کر دیتے. کسی بزرگ نے کہا کہ ہمارے پاس جو ایک سانس ہے، ایک سانس کا جو وقت ہے وہ دنیا کے اندر جتنے ممالک کے پاس خزانے ہیں ان سب سے بھی زیادہ قیمتی ہے ہمارے پاس ایک منٹ کا وقت. اس وقت کے اندر آپ اس دنیا سے بھی بڑی جنت بنا سکتے ہیں، لیکن ہم گھنٹوں ضائع کر دیتے ہیں، دنوں کو ضائع کر دیتے ہیں، مہینوں کو ضائع کر دیتے ہیں. تو لہٰذا اللہ کے نبی نے یہی فرمایا، قیامت کے قریب دنیا کے اندر جو تباہی اور بربادی اس امت کی آنے والی ہے اس کی وجہ دنیا کی محبت. یہ جب آ جاتی ہے آخرت کو بھلا دیتی ہے. آخرت کے اعمال کرنے میں اس کا دل نہیں لگتا، نماز میں دل نہیں لگتا. جیسے دکان میں دل لگتا ہے ویسے نماز میں نہیں لگتا. اللہ کے ذکر میں مزہ نہیں آتا، قرآن کی تلاوت میں مزہ نہیں آتا جب دنیا کی محبت ہوگی. لیکن جب آخرت کی محبت ہوگی تو اسے نماز چھوڑنے سے وہ تڑپ جاتا ہے. جیسے بھوکے انسان کو بھوک لگتی ہے ایسے نماز چھوڑنے پر ایک بھوک لگتی ہے، وہ روح کی بھوک ہوتی ہے. وہ روح کی بھوک جب ہمارا دل مر جاتا ہے اس روح کو بھوک نہیں لگتی. تو لہٰذا اللہ کے نبی نے فرمایا آخرت قیامت کے قریب آنے والے مسلمانوں، ہم سب آخرت کے قیامت کے قریب آنے والے مسلمان ہیں. ہمارے اندر دنیا کی محبت، اللہ کے نبی نے کہا اسے نکالو، آخرت کا شوق پیدا کرو، آخرت کا شوق پیدا کرو. ہر چیز دنیا اور آخرت کی ساری دولتیں تمہیں مل جائیں. اللہ کے نبی نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت ہر بیماری کی جڑ ہے، ہر فساد کی جڑ یہی ہے. دنیا میں مال کی محبت بس گئی ہے، اس لیے مال کے آنے میں، کمانے میں جو مزہ آتا ہے وہ عبادت میں وہ مزہ نہیں آتا. تو اس لیے اللہ کے نبی نے کہا اسے ضرورت کی بقدر اسے دنیا کو استعمال کرو، حاصل کرو، اور آخرت کو اس کے ضرورت کے حساب سے حاصل کرو. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، دنیا اور آخرت کو اللہ کے نبی نے سمجھایا کہ سمندر کے اندر ایک سوئی کو اگر کوئی ڈبوئے گا تو ڈبو کر اٹھائے گا، اس سوئی کے اندر جو پانی کا چھوٹا سا قطرہ لگ کر آتا ہے وہ ہے دنیا، اور سمندر جو کے اندر جو پانی ہے اتنی بڑی ہے آخرت. اب وہ سوئی کے ناکے میں کتنا پانی آئے گا، یہ خطرہ بھی نہیں آئے گا. تو اللہ کے نبی کہتے اتنی ہی ہے دنیا کی حیثیت اللہ کی نظر میں، اور آخرت اللہ کی نظر میں سمندر کے برابر ہے. لیکن ہم اس کے لیے محنت نہیں کرتے، اور اس کے لیے ہم محنت کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کافروں کو، فاسقوں کو، فاجروں کو، اور جھوٹوں کو، قاتلوں کو، ظالموں کو اللہ تعالیٰ دنیا خوب دے رہے ہیں، اللہ دنیا خوب دے رہے ہیں. تو اللہ کے نبی نے حدیث میں اس کا جواب دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر یہ پوری دنیا اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ تعالیٰ کسی بھی کافر کو
ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا. اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ حقیر اور ذلیل ہے. اس لیے اللہ نے کہا کہ اس ذلیل اور حقیر اور معمولی چیز کو اللہ کہتے ہیں میں دنیا میں کافروں، فاسقوں، ظالموں سب کو دے دیتا ہوں، اس لیے کہ کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. لیکن اللہ کی نظر میں آخرت کا بڑا مقام ہے. وہ اللہ کسی کافر اور فاسق کو نہیں دیں گے، وہاں صرف ایمان والوں کو اللہ نے وہ جنتیں اٹھا کر رکھی ہے. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. کوئی بھی انسان نہیں جانتا کہ اللہ نے اس کے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا عجیب و غریب سامان اس کے لیے چھپا کر رکھا ہے. یہ لفظ پر غور کیجئے. اللہ کہتے ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان، جو کچھ اس کے لیے چھپا کر رکھا گیا ہے کوئی نہیں جانتا. جیسے باپ اپنے بچے کو بولتا ہے کہ اگر آپ اچھے نمبر میں کامیاب ہو جائیں گے یہ گفٹ میں آپ کو دینے والا ہوں، لیکن ابھی نہیں بتاؤں گا، چھپا کر میں نے رکھا ہے، بڑا قیمتی گفٹ ہے، اچھے نمبر آنے کے بعد دیا جائے گا. اب وہ بچے کو بڑی طلب ہوتی ہے وہ کیا ہوگا، کیا چھپا کر رکھا گیا ہے وہ نہیں جانتا، رزلٹ آنے کے بعد ہی معلوم ہوگا. اسی طرح اللہ نے بھی کہا ایک یہ دنیا کے امتحان کا رزلٹ بھی آنے والا ہے قیامت کے دن. اس رزلٹ کے آنے کے بعد میں تمہیں ایسی ایسی چیزیں دینے والا ہوں کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ کسی آنکھ نے ان نعمتوں کو نہیں دیکھا ہے، کسی کان نے ان نعمتوں کے بارے میں نہیں سنا ہے، کسی کے دل میں اس کا خیال اور تصور تک نہیں آ سکتا کہ اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں وہاں پر بنا کر رکھی ہوئی ہیں. تو لہٰذا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس لیے یہاں ہم آئے ہیں اپنی آخرت کی محبت پیدا کرنے کے لیے اور اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے، اللہ کو پہچاننے کے لیے. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے انسان اور جنات کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ مجھے پہچانے، مگر وہ اس لیے کہ وہ پہچانے. اللہ کو پہچاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا ہے. سورج کے ذریعے اللہ کو پہچاننا ہے، چاند کے ذریعے اللہ کو پہچاننا ہے، زمین کے ذریعے اللہ کو پہچاننا ہے، یہاں کے پیدا ہونے والے فروٹ اور ترکاریوں کے ذریعے اللہ کو پہچاننا ہے کہ کون ہے جو اتنا عظیم نظام چلانے والا ہے، روحوں کو ڈالنے والا، روحوں کو نکالنے والا، زندگی اور موت کا مالک، جس کے حکم پر یہ چاند اور سورج چل رہا ہے، سمندر اور پہاڑ چل رہے ہیں، بارشوں کا نظام چل رہا ہے. کون ہے وہ؟ اس کو پہچاننے کے لیے ہم دنیا میں آئے. اگر ہم نے اس دنیا میں اس اللہ کو پہچان لیا تو ہم کامیاب ہو گئے، اور ہم نے اگر اس دنیا کے اندھیرے میں سب کچھ جان لیا لیکن اللہ کو نہیں جانا ہم ناکام ہو گئے. ڈگریوں کو جان لیا اور سمندر کو جان لیا، سورج کو جان لیا، چاند پر چلے گئے اور وکیل بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، بڑے مالدار اور تاجر بن گئے، بڑے بزنس مین بن گئے، بنگلوں کو جان لیا، کاروبار کو جان لیا، سب جان لیا، لیکن اللہ کو نہیں جانا تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ اس کی زندگی ناکام ہو گئی. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاھا مذموما مدحورا. جو آدمی دنیا چاہتا ہے ہم اس کو عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید. یہاں پر غور کیجیے، اللہ کہتے ہیں جو خالص دنیا چاہتا ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم جسے چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں دنیا دے دیتے ہیں. ہر ایک کو دنیا نہیں ملے گی، جسے اللہ چاہیں گے اسے دیں گے، اور جتنا وہ چاہے گا اتنا نہیں ملے گا. اللہ جتنا چاہیں گے اتنی دنیا ملے گی. تو لہٰذا اللہ کہتے ہیں جسے ہم چاہیں گے جتنا ہم چاہیں گے دنیا دے دیں گے، لیکن اس کے بعد اس کا انجام کیا ہوگا؟ ثم لمن نشاء ثم جعلنا له جہنم یصلاھا مذموما مدحورا. پھر ہم اس کے لیے جہنم تیار کر دیں گے، وہ ذلیل ہو کر اس جہنم میں داخل ہوگا. کون؟ خالص دنیا چاہنے والا. اور اللہ کہتے ہیں ومن اراد الآخرہ، جو آخرت چاہتا ہے، ومن اراد الآخرہ وسعى لها سعيها، اور اس کے لیے ایسی کوشش بھی کرتا ہے جیسی کوشش کرنا چاہیے.
صرف چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، چاہنے کے بعد ایسی کوشش بھی کرے جیسی کہ کوشش کرنا چاہیے. وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ ایمان بھی رکھتا ہو. دیکھیے پہلی بات ایمان ہو اور آخرت چاہتا ہو، اور اس کے بعد اللہ کہتے ہیں اس کے لیے ایسی کوشش بھی کرے جیسی کرنا چاہیے، خوب عمل میں آگے بڑھے. تو اس کے بعد اللہ کہتے ہیں فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی اللہ کے ہاں قدر کی جائے گی، جن کی کوشش کی اللہ کے ہاں قدر کی جائے گی. یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو دنیا چاہتے ہیں ان کو دنیا دے دیں گے، جو آخرت چاہتے ہیں ان کو آخرت دے دیں گے، یہ نہیں کہا اللہ نے. تعبیر بدل کر فرمایا جو آخرت چاہتے ہیں ان کی کوشش کی قدر کی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ یہاں یہ کہتے تھے کہ جو آخرت چاہتے ہیں ان کو آخرت دے دیں گے، تو ہم اس آخرت کو چاہنے کی طاقت بھی ہمارے اندر نہیں، ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، ہم کیسے چاہیں گے؟ ہماری وسعت اور قدرت سے بہت بڑی ہے وہ آخرت. تو اس لیے اللہ نے کہا تم خود اسے چاہ نہیں سکتے، تمہارے دماغ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم اس کو طلب کرو، اس لیے کہ تم جانتے ہی نہیں ہو. تو اس لیے اللہ نے کہا تمہارے اعمال کی قدر کی جائے گی اور اللہ اپنے شایع نشان عطا کریں گے. تمہارے چاہنے سے کم ملتا لیکن اللہ کے چاہنے سے بہت زیادہ ملے گا، یہ اللہ نے اس آیت میں کہا. تو ان سب باتوں کا خلاصہ یہ ہے، اس دنیا کے اندر اللہ کے نبی نے کہا قیامت کے قریب ایک زمانہ آئے گا جس میں دنیا کی محبت کی وجہ سے مسلمان برباد اور تباہ ہو جائیں گے اور ان کی آخرت برباد ہو جائے گی. اس لیے اللہ کے نبی کہتے ہیں دل کے اندر آخرت کی طلب اور جستجو پیدا کی جائے اور اس دنیا کے اندھیرے میں اللہ کو پہچاننے کی آنکھ اور نگاہ پیدا کی جائے. ایک واقعہ یاد آ گیا، ایک بادشاہ گزرا ہے سلطان محمود غزنوی اس کا نام. اس کا واقعہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے اپنی مثنوی شریف کے اندر لکھا ہے. حضرت لکھتے ہیں کہ یہ سلطان محمود غزنوی اس واقعے سے مولانا روم نے سمجھایا ہے کہ دنیا کے اندھیرے میں اللہ کو پہچاننے والا کس طرح کامیاب ہوتا ہے اور اس دنیا کے اندھیرے میں اللہ کو نہ جاننے والا کس طرح ناکام ہوتا ہے. حضرت لکھتے ہیں سلطان محمود غزنوی ایک بادشاہ تھا، وہ ایک مرتبہ رات میں نکلتا ہے گشت کرنے کے لیے. جب گشت کرنے کے لیے رات میں نکلتا ہے تو چلتے چلتے شہر کے باہر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ چوروں کی ایک جماعت چوری کرنے کا مشورہ کر رہی ہے. ان کا چوروں کا مشورہ چل رہا ہے. کیا مشورہ چل رہا ہے کہ آج رات میں کہاں چوری کرنا ہے، کس کے گھر میں چوری کرنا ہے، کیا چرانا ہے، یہ چوروں کا مشورہ ہو رہا ہے. تو سلطان محمود غزنوی عام کپڑوں میں گیا اور جا کر ان چوروں کے قریب پہنچ گیا. چوروں نے پوچھا کون ہیں آپ؟ تو اس بادشاہ نے کہا میں بھی آپ کے ہی جیسا ایک آدمی ہوں. تو چوروں نے یہ سمجھا یہ بھی چور ہے. تو اس لیے اب ان چوروں نے کہا بہت اچھی بات ہے، آپ بھی آ جائیے، ہمارے مشورے میں شامل ہو جائیے، اور ہمارا مشورہ چل رہا ہے، آپ بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں. ہم رات میں جو بھی چوری کریں گے اس میں آپ کو بھی حصہ دیں گے، پرسنٹیج آپ کو پورے انصاف کے ساتھ ملے گا. چور ہیں لیکن ہم امانت دار ہیں، چوری بھی امانت داری سے کرتے ہیں اور تقسیم بھی امانت داری سے کریں گے. تو بادشاہ ان کے ساتھ شریک ہو گیا. تو اب یہ چوروں نے مشورہ کیا کہ آج کہاں چوری کی جائے گی. تو چوروں نے کہا کہ آج بادشاہ کے محل میں چوری کی جائے گی. وہ سب چور متفق ہو گئے، ان کے پارلیمنٹ میں اسے منظور کر لیا گیا چوروں کی کہ آج کی رات جو ہے محل میں چوری ہوگی. تو اب سب نے کہا ٹھیک ہے، اب کس کس چور کے پاس کیا کیا صلاحیتیں موجود ہیں اسے بیان کرو. تو سب چوروں نے اپنی اپنی صلاحیتیں بیان کرنا شروع کی. اس میں ایک چور نے کہا میرے پاس ایسی صلاحیت ہے کہ میں محل کے اندر داخل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہوں، باہر سے رسی ڈال کر اوپر جا سکتا ہوں، وہاں سے محل کے اندر جا سکتا ہوں، ایسی صلاحیت ہے. اور کسی نے کہا کہ مضبوط سے مضبوط دیوار ہو اسے توڑنے کی صلاحیت میرے ہاتھ کے اندر موجود.
اس میں سوراخ کر کے اندر داخل ہو سکتا ہوں۔ اچھا، اور ایک چور سے پوچھا گیا تمہارے اندر کیا صلاحیت؟ تو اس چور نے کہا کہ میرے پاس یہ صلاحیت ہے کہ راستے میں کتا بھونکتا ہے تو کتا کیا بول رہا ہے وہ میں سمجھ لیتا ہوں، کتے کی زبان آتی ہے مجھے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ پھر اور ایک سے پوچھا تمہارے اندر کیا صلاحیت ہے؟ اس نے کہا کہ رات میں جس چیز کو میں دیکھ لیتا ہوں دن کے اجالے میں میں اسے پہچان لیتا ہوں، یہ میرے اندر صلاحیت۔ اور ایک چور کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ اس نے کہا میں سونگ کر، ناک سے سونگ کر یہ بتا دیتا ہوں کہ خزانہ کہاں چھپا کر رکھا گیا ہے۔ تو سب چوروں نے کہا ماشاءاللہ، سب کے اندر عجیب و غریب صلاحیتیں ہیں۔ ایک چوری محل کے اندر کرنے کے لیے جتنی اعلیٰ درجے کی صلاحیتوں کی ضرورت تھی الحمدللہ وہ سب ہماری جماعت کے اندر موجود ہیں۔ اس لیے اب ہم ان صلاحیتوں کے ساتھ محل میں جا کر چوری کریں۔ آخر میں سب لوگوں نے اس بادشاہ سے پوچھا کہ آپ جو نئے چور آئے ہیں ہمارے ساتھ، آپ کے اندر کیا صلاحیت ہے؟ تو اس بادشاہ نے کہا میرے اندر یہ صلاحیت ہے کہ جب چوروں کو سولی پر لٹکانے کا نمبر آتا ہے تو میں میری داڑھی ہلاتا ہوں تو وہ سولی جو چڑھنے والے ہوتے ہیں ان کی سزا معاف ہو جاتی ہے۔ میرے داڑھی میں یہ طاقت ہے، میں داڑھی ہلاؤں گا، چوروں کو اب سولی پر لٹکانے کا وقت آتا ہے تو ان کی سزا معاف ہو جاتی ہے، میری داڑھی کے اندر ایسی طاقت۔ اب سب چوروں نے کہا کہ آپ تو ہمارے امیر ہیں، آپ تو ہمارے امیر ہیں، اس لیے کہ ہماری جو صلاحیتیں ہیں یہ تو ہمیں ضرور ایک دن سولی پر لٹکانے والی ہیں، اور ہمیں نجات دلانے کی جو صلاحیت ہے وہ صرف آپ کے اندر موجود ہے، اس لیے آج سے آپ ہمارے امیر ہیں، ہم آپ کے ماتحت ہو کر اس کے اندر کام کریں گے۔ سب لوگ اس پر بیعت ہو گئے، یہ امیر چور کے ہاتھ پر۔ تو اب جو ہے یہ قافلہ مشورے کے بعد چوری کرنے کے لیے نکلا۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ قافلہ پورا چوری کرنے کے لیے کہاں جا رہا ہے؟ محل میں جا رہا ہے، بادشاہ کے محل میں، بادشاہ بھی ساتھ میں موجود ہے۔ اب جب نکلے یہاں سے یہ جماعت نکلی تو راستے میں کتا بھونکنے لگا، تو ایک چور ایسا بھی تھا جسے کتے کی زبان آتی تھی، تو اس نے کہا کتا یہ بول رہا ہے کہ بادشاہ تمہارے ساتھ موجود ہے، کتا یہ بول رہا ہے کہ بادشاہ تمہارے ساتھ موجود ہے۔ تو اس نے کہا بھئی کتا یہ بول رہا ہے کہ بادشاہ ہمارے ساتھ موجود۔ بقیہ سب چوروں نے کہا کہ تمہاری صلاحیت آج کام نہیں کر رہی ہے، تمہاری صلاحیت آج کام نہیں کر رہی ہے، ہمارے ساتھ بادشاہ کہاں ہے، ہم سب چور ہیں۔ تو حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جب لالچ انسان کے اوپر سوار ہو جاتی ہے اس کی عقل کام نہیں کرتی۔ یہاں لالچ سوار ہو گئی تھی، چوری کی لالچ، اس لیے اب عقل کام نہیں کر رہی تھی۔ تو اب یہ چوروں کا قافلہ آگے بڑھا، اور جس کے پاس رسی ڈال کر اندر جانے کی صلاحیت تھی وہ اندر گیا، جس سے دیوار توڑنے کی صلاحیت تھی وہ دیوار توڑ کر گیا۔ اسی طرح اور کسی کے پاس سونے کو جاننے کی صلاحیت تھی، وہ سونے کو جاننے کے لیے سونگ کر بتا دیا فلاں جگہ یہ سونا رکھا ہوا ہے۔ یہ ساری صلاحیتوں کے بعد چوری کا عمل انجام دیا گیا اور بادشاہ کے محل سے خزانہ لوٹ لیا گیا، اور سب لوگوں نے آپس میں تقسیم کر لیا، اور سب لوگ چور تقسیم کرنے کے بعد بادشاہ کا بھی جو حصہ تھا وہ اسے دے دیا، اور سارے چور ان کا حصہ لے کر رات میں اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ صبح جب دربار لگا بادشاہ کا تو بادشاہ نے اپنے فوج کی سپاہیوں کو بلایا، اور رات میں بادشاہ نے سب کا پتہ معلوم کر لیا تھا، سب کا پتہ معلوم کر لیا تھا، کون کون کہاں رہتے ہیں، کس کا پتہ کیا ہے، کون سی گلی ہے، سب پتے معلوم ہو گئے تھے بادشاہ کو۔ بادشاہ نے کہا فلاں فلاں محلے میں فلاں فلاں گلی میں یہ سارے جو ہے چور رہتے ہیں، ان سب کو پکڑ کر محل میں لایا جائے۔ اب سارے کے سارے چوروں کو پکڑ کر تھوڑی دیر میں محل میں لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ اب جب کھڑے ہو گئے تو سارے چور گھبرا رہے ہیں اور پسینہ نکل رہا ہے، پریشانی کے عالم میں حیرت میں پڑے ہوئے ہیں کہ کس طرح ہم پکڑے گئے۔ اب اس میں ایک چور جو ہے بڑے اطمینان سے کھڑا ہوا ہے، اسے کوئی پریشانی نہیں ہو رہی ہے۔ وہ کون چور تھا؟ جس کے پاس یہ صلاحیت تھی کہ رات میں جسے دیکھتا تھا اسے دن میں پہچان لیتا تھا۔ اب وہ جو چور تھا اس نے بادشاہ کو پہچان لیا تھا، اس لیے اب وہ بڑے اطمینان سے تھا کہ بادشاہ نے وعدہ کیا ہے
داڑھی ہلائے گا ہماری نجات مل جائے گی. لیکن بقیہ چور سب ڈر رہے ہیں, کانپ رہے ہیں اور پریشانی کے عالم میں ہیں. اب بادشاہ نے ان کو سب کو دیکھا. اب اس کے بعد فوراً ان کو سولی پر لٹکانے کی سزا کا فیصلہ بادشاہ نے سنا دیا اور کہا کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے, ان کی چوری کا خود گواہ میں ہوں, ان کی چوری کا مجھے بھی حصہ ملا ہے, تو لہٰذا ان کو سولی پر لٹکا دیا جائے. اب سولی پر لٹکانے کا جب فیصلہ ہوا, وہ جو چور تھا جس نے رات میں بادشاہ کو دیکھا تھا, اب اس نے پہچان لیا. اس نے کہا حضرت 2 منٹ ٹھہریے, میری بات سن لیجئے. وہ یہ ہے ہم سب نے اپنی اپنی صلاحیتیں دکھا دی اور ہماری صلاحیتیں ہمیں سولی پر لٹکانے تک ہمیں پہنچا دی. اب آپ اپنا وعدہ پورا کیجئے اور اپنی داڑھی ہلائیے اور ہمیں سولی پر لٹکانے سے بچا لیجئے, ہمیں موت سے بچا لیجئے. اب بادشاہ نے کہا کہ اس نے یہ بھی کہا ہماری ساری صلاحیتیں برباد ہو گئی, ہمیں ہلاکت کی طرف لے گئی. آپ کی صلاحیت وہ صلاحیت ہے جو ہمیں موت سے بچانے والی ہے. تو اب بادشاہ نے کہا رات میں مجھے پہچاننے والی آنکھ سے شرم آتی ہے, اس لیے میں وعدے کو توڑنا نہیں چاہتا. میں نے جو وعدہ کیا تھا کہ میں داڑھی ہلاؤں گا, جان آپ لوگوں کی بچ جائے گی, لہٰذا میں داڑھی ہلاتا ہوں اور آپ سب لوگوں کی سولی کو معاف کرا دیتا ہوں. اس طرح بادشاہ نے کہا کہ دیکھو ان سارے لوگوں کی صلاحیتیں برباد ہو گئی, بیکار ہو گئی, لیکن رات میں جس نے بادشاہ کو پہچان لیا وہ خود بھی بچ گیا اور دوسروں کو بھی بچا لیا. اب مولانا روم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اس واقعے کو بتانے کا مقصد, ان کا اصل مقصد سمجھانے کا یہ ہے کہ وہ مولانا روم کہتے ہیں کہ دیکھو یہ پوری کی پوری دنیا یہ اللہ کا محل ہے, یہ پوری کی پوری دنیا اللہ کا محل ہے. اس محل میں اللہ کی نافرمانی کرنے والا وہ اللہ کے محل میں چوری کرنے والے چور کے برابر ہے. ہم سب چور ہیں, ہم سب چور ہیں. اللہ کے اس محل میں ہم اللہ کے خیانت کر رہے ہیں. کوئی نماز چھوڑ کر, کوئی جھوٹ بول کر, کوئی دھوکہ دے کر, کوئی قتل کر کے, کوئی بیوی پر ظلم کر کے, کوئی ماں باپ پر ظلم کر کے, کوئی ہر طریقے کا گناہ کرنے والا, اللہ کے محل میں چوری کرنے والا. ہم سب چور ہیں. اللہ کی جیسے ان چوروں نے بادشاہ کی نافرمانی کی, ہم سب اللہ کے محل میں چوری کرنے والے چور ہیں. پھر مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے کہا جیسے بادشاہ ان کے ساتھ تھا پھر بھی چوری کر رہے تھے, اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے, پھر بھی ہم اللہ کی خیانت کرتے ہیں, پھر بھی ہم اللہ کے محل میں چوری کرتے ہیں. اللہ نے کہا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, اے لوگو تم جہاں بھی رہو وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہیں دیکھ رہا ہے. رات میں ہو, دن میں ہو, آفس میں ہو, گھر میں ہو, مسجد میں ہو, کہیں بھی رہو, کیا کر رہے ہیں, کیا سن رہے ہیں, کیا سوچ رہے ہیں, کیا بول رہے ہیں, کیا منصوبہ بنا رہے ہیں, وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اللہ ہمارے ساتھ ہونے کے باوجود ہم اللہ کے محل میں چوری کر رہے ہیں, اللہ کے محل میں خزانے میں خیانت کر رہے ہیں. اللہ ساتھ ہے پھر بھی ہم جو ہے آنکھوں سے گناہ کر رہے ہیں. اللہ ساتھ ہے, زنا کے خیالات آ رہے ہیں. اللہ ساتھ ہے, کسی کو مارنے اور ظلم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اللہ ساتھ ہے, گالی گلوچ بکا جا رہا ہے. اللہ ساتھ ہے, نمازوں کو چھوڑا جا رہا ہے جان بوجھ کر, سب کچھ کیا جا رہا ہے. اللہ ساتھ ہے. جیسے بادشاہ ساتھ ہیں, ساتھ تھا, ویسے ہی ہم سب چور ہیں, اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے, ہمیں دیکھ رہے ہیں. اب اس کے بعد مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے کہا اس میں اور ایک نصیحت یہ ہے, بادشاہ نے چوروں کو اسی وقت سزا نہیں دی. رات میں ہی اگر بادشاہ چاہتا ان کو سزا دے سکتا تھا, لیکن بادشاہ نے اپنے دربار جب قائم کیا اس وقت اللہ نے سزا دی. مولانا روم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اسی لیے لوگ سوال کرتے ہیں دنیا میں مسلمانوں کا قتل ہو رہا ہے, فلسطین میں ہزاروں بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے, عورتوں کو قتل کیا جا رہا ہے, موب لنچنگ کی جا رہی ہے, قتل کرنے والے کو کرسی مل رہی ہے اور امت کا پیسہ لوٹا جا رہا ہے اور ہر طریقے کا ظلم کیا جا رہا ہے. اس کے باوجود دنیا میں ان کافروں کو سزا نہیں مل رہی ہے. کافر دندناتے پھر رہے ہیں, جو جتنا بڑا قاتل ہے اتنے بڑے عہدے پر جا رہا ہے, اسے کوئی پکڑ نہیں ہو رہی ہے. تو اس کا جواب اسی میں مل رہا ہے کہ اللہ نے عمل کے لیے یہ دنیا بنائی ہے, دار الامتحان, یہ فیصلے کی جگہ نہیں ہے,
یہ فیصلے کی جگہ نہیں ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ امتحان میں رزلٹ بیان نہیں کیا جاتا، ایک پردہ ہے دنیا اور آخرت کے بیچ میں۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اگر قیامت کا ایک دن مقرر نہ ہوتا اور سزا کا ایک دن مقرر نہ ہوتا، فیصلے کا ایک دن مقرر نہ ہوتا، تو دنیا کے اندر قتل کرنے والوں، ظلم کرنے والوں کو، چوری کرنے والوں کو، گناہ کرنے والوں کو، فاسقوں کو، فاجروں کو لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ دنیا ہی میں فیصلہ کر دیا جاتا، ان کی سزا دنیا ہی میں نافذ کی جاتی۔ لیکن اللہ نے کہا ہم نے ایک دن رکھا ہے، فیصلے کا دن، اس دن کا انتظار کیا جا رہا ہے، وہاں فیصلہ ہوگا۔ یہاں کرو جو کچھ کرنا ہے کرو، سب کو آزادی ہے، کسی کی یہاں پکڑ نہیں ہوگی، پکڑ کا دن مقرر ہے اور بڑا خطرناک فیصلہ ہونے والا ہے، بڑا زبردست انصاف ہونے والا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک حدیث یاد آ گئی بیچ میں، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک صحابی آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میرے کچھ غلام ہیں، مجھے دھوکہ دیتے ہیں، مجھے جھوٹ بولتے ہیں، میری خیانت کرتے ہیں میرے مال میں ان کو گالی دیتا ہوں، میں ان غلاموں کو مارتا ہوں، کل قیامت کے دن کیا اس کا بھی حساب ہوگا، اس کا بھی فیصلہ ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں اس کا بھی فیصلہ ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ اللہ کے نبی نے کہا انہوں نے جو تمہاری نافرمانی کی، جو جھوٹ بولا، جو خیانت کی، اگر تمہاری سزا اس کے برابر ہے تو برابر سرابر میں معاملہ ختم ہو جائے گا، تمہارا مارنا ان کی نافرمانی سے زیادہ ہے تو اللہ تمہاری پکڑ کریں گے، اور اگر ان کی نافرمانیاں زیادہ ہیں، مار کم ہے، تو ان کی پکڑ ہوگی، نیکیوں کا تبادلہ ہوگا، یعنی ان کی نافرمانی کو تولا جائے گا، ان کے جھوٹ کو تولا جائے گا، تمہاری گالیوں کو تولا جائے گا، تمہارے مارنے کو تولا جائے گا۔ ایسا خطرناک انصاف ہونے والا ہے، ایسا زبردست انصاف ہونے والا ہے، کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ بلی کو جو ہے پانی نہ دینے والا بھی وہاں پر بچنے والا نہیں ہے، جانور پر ظلم کرنے والا بھی بچنے والا نہیں۔ اللہ نے کہا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، ان بچوں کو جن کو پیدا ہوتے ہی قبر میں دفن کر دیا گیا ماں باپ نے، ان کو ہم زندہ کریں گے، ان کو انصاف دلائیں گے، ان کے ماں باپ کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ وہ پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس بچی کو تم نے کس گناہ میں دفن کیا تھا، کیا جرم تھا اس کا، کون ہوتے ہو تم کسی انسان کو قتل کرنے والے جس کو اللہ نے پیدا کیا؟ ایسا انصاف ہونے والا ہے۔ وہاں پر بکریوں کے درمیان انصاف ہوگا، مکھیوں کے درمیان انصاف ہوگا۔ تو دنیا کے اندر جو لوگ اپنی مرضی سے جو چاہے کرتے ہیں، ان کے درمیان کیا زبردست انصاف ہونے والا ہے۔ لہذا جو ہے یہ انصاف ہونے، تو حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ جس طرح بادشاہ نے رات میں انصاف نہیں کیا، محل میں انصاف کیا، اس طرح اللہ نے بھی اپنا ایک محل بنا رکھا ہے، اس کا نام ہے قیامت کا دن، اس کا نام ہے آخرت کا دن۔ وہاں فیصلے کے لیے بلایا جائے گا، کوئی بچ کر بھاگ نہیں سکتا۔ یہاں مجرم، دنیا میں جرم کرنے والا انڈیا میں چراتا ہے، دبئی کو بھاگ جاتا ہے، انڈیا میں چراتا ہے، لندن بھاگ جاتا ہے، انڈیا میں لوگوں کا پیسہ لوٹتا ہے، امریکہ بھاگ جاتا ہے۔ یہاں کی حکومت اسے نہیں لا سکتی، وہاں کی سٹیزن شپ لے لیتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے مجرموں، اے چوروں، اے ظالموں، اے قاتلوں، ہماری زمین سے بھاگ کر دکھاؤ، ہماری زمین سے بھاگ کر دکھاؤ۔ کہاں جاؤ گے؟ جہاں بھی جاؤ گے ہماری زمین سے نکل کر نہیں جا سکتے۔ کہاں جاؤ گے؟ جہاں بھی جاؤ گے ہمارے آسمان سے تو نکل کر نہیں بھاگ سکتے۔ یہ ملک اللہ کا ہے، یہ زمین اللہ کی، یہ آسمان اللہ کا، نکل کر کہیں نہیں جا سکتے۔ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اللہ کہتے ہیں سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اے انسانوں، اے جناتوں، ان قریب ہم تمہارے حساب کے لیے فارغ ہونے والے ہیں۔ آیت پر غور کیجئے، سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اے انسانوں، اے جناتوں، ہم تمہارے حساب و کتاب کے لیے فارغ ہونے والے ہیں۔ ہم فارغ ہو کر مکمل اطمینان سے حساب لینے والے ہیں۔ حساب و کتاب کی فائلیں تیار کی جا رہی ہیں، اس کی ڈیوٹی فرشتوں کو لگا کر رکھ دی گئی ہے۔ کون لکھنے والے ہیں، مرنے کے بعد ان کے اعمال نامہ کہاں رکھا جائے گا؟ علیین میں رکھا جائے گا۔ وہاں ایک جماعت ہے اس حساب و کتاب کی نگرانی کرنے والے کی،
قیامت میں جب سارے مردے اٹھیں گے ان کی فائلیں اعلیٰ علیین سے نکال کر ہر ایک کے ہاتھ میں دے دی جائیں گی، اور کس کی روح کون سی ہے، کس کا بدن کس کا ہے، وہ سب برابر اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے۔ وہی چہرہ، وہی روح، وہی باڈی، وہی کلر۔ اللہ کہتے ہیں تمہاری انگلیوں کے جو نشانات ہیں وہ بھی تبدیل نہیں ہوں گے۔ ہزاروں لوگوں کو، کروڑوں لوگوں کو اللہ قیامت کے دن ایک کن سے زندہ کریں گے، زمین کے اندر سے، زمین کے اندر کے مرے ہوئے ہزاروں سال کے مردے جن کو مٹی نے کھا لیا، کیڑوں نے کھا لیا، ہڈیاں گل گئی، وہ اللہ کے کن سے، مٹی سے نکلنے والے ہیں۔ سمندر کے اندر ڈوب کر مر گئے، ان کی لاشیں سڑ گئی، مچھلیوں نے ان کو کھا لیا، وہاں سے اللہ زندہ کرنے والے۔ راکھ جلا کر ان کی راکھ ہوا میں اڑا دی گئی، ان راکھوں کے اندر سے اللہ دوبارہ زندہ کرنے والے ہیں، اور ان کو حساب و کتاب کے لیے لا کر کھڑا کیا جائے گا۔ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، ہم فارغ ہونے والے ہیں ہر ایک کے حساب کتاب کے لیے۔ اس لیے مسلمانوں، دنیا کے اندر جو حالات ہوتے ہیں، جو ظلم ہوتا ہے، اس سے کچھ بھی گھبرانے اور ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ جو آدمی آخرت سے محبت کرتا ہے، جنت پر یقین رکھتا ہے، وہ دنیا میں کبھی ڈر کر نہیں جیتا، وہ ہمیشہ بڑی ہمت کے ساتھ جیتا ہے، اور وہ کہتا ہے ظالموں کو ظلم کرنے دو، قاتلوں کو قتل کرنے دو، فاسقوں کو فسق کرنے دو، ایک دن آنے والا ہے، کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ یہ مختصر دنیا میں اپنی شیطانی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اللہ کی پکڑ سے کوئی بچنے والا نہیں۔ موت کسی کو بھی چھوڑنے والی نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ زمین بھی مرنے والی، آسمان بھی مرنے والا ہے، یہ جانور مرنے والے، درخت مرنے والے، کوئی بچنے والا نہیں۔ اسرائیل مرنے والے ہیں، حضرت جبریل مرنے والے، حضرت اسرافیل کی بھی موت آنے والی ہے۔ جو فرشتہ روح نکالنے والا تھا، اس فرشتے کی بھی ایک دن موت آنے والی ہے۔ اللہ کہیں گے قیامت کے دن سب کو مار دو۔ کل من علیہا فان، کل من علیہا فان، اس زمین پر جو بھی پیدا ہوا سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، کوئی باقی نہیں رہے گا۔ کوئی ایم ایل اے، کوئی ایم پی، کوئی وزیر اعظم، سب مر جائیں گے۔ ہندوستان میں 70 سال سے 8-10 وزیر اعظم تھے ایک زمانے میں، آج موجود نہیں ہیں۔ کیڑے مکوڑے ان کو خبروں میں کھا رہے ہیں، کب تک ظلم کریں گے؟ موت سے تو کوئی بچنے والا نہیں۔ کل من علیہا فان، ہر ایک فنا کے گھاٹ اترنے والا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف ایک ذات باقی رہے گی، اس کا نام ہے اللہ۔ وہ بڑی جلالت والا، وہ بڑے اکرام والا، اس کے علاوہ کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے قیامت کے قریب سارے انسانوں پر موت طاری کر دی جائے، سب مر جائیں گے۔ آ کر حضرت جبریل کہیں گے یا اللہ اب کوئی موجود نہیں ہے۔ اللہ کہیں گے تم بھی مر جاؤ، حضرت جبریل کی موت آ جائے۔ اسرافیل کہیں گے اے اللہ کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ اللہ کہیں گے تم بھی مر جاؤ۔ سور پھونکنے والا فرشتہ بھی موت کے گھاٹ اتر جائے گا۔ میکائیل علیہ السلام کہیں گے اللہ میں باقی ہوں۔ اللہ کہیں گے تم بھی مر جاؤ۔ آخر میں روح نکالنے والا فرشتہ کہے گا اللہ میں نے ساری دنیا کی روح نکال لی، اب میں باقی ہوں۔ اللہ کہیں گے تم بھی مر جاؤ، اس لیے کہ میرا قانون یہ ہے میرے علاوہ کوئی باقی نہیں رہے گا۔ یہ ہے دنیا کی حقیقت، یہ وہ مال، وہ دکان، وہ جائیداد، وہ بنگلے جس کے لیے بھائی بہن آپس میں لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، کورٹوں کے اندر سالوں مقدمات چل رہے ہیں ان پیسوں کے لیے، ان جائیداد کے لیے، جس کو چھوڑ کر دنیا میں 300-400 روپے کا کفن لے کر ہم اپنی خبر میں جانے والے ہیں۔ اس 300-400 روپے کے کفن کے لیے بھائی مال کے لیے لڑ رہا ہے، بہنیں مال کے لیے لڑ رہی ہیں، اور باپ بیٹے لڑ رہے ہیں، خون خرابہ ہو رہا ہے، قتل و غارت گیری ہو رہی ہے۔ اللہ نے اس دنیا کو بڑا عجیب بنایا۔ ہر روز ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے جنازے بھائیوں کے اٹھاتے ہیں، لیکن ہمیں اس کی عبرت حاصل نہیں ہوتی۔ شاعر نے کہا اذا حملت علی القبور بجنازۃ فاعلم انک بعدها محمول، آج تم نے اپنے رشتہ دار کا جنازہ اٹھایا، یہ جان لو تمہارا بھی جنازہ ایک دن کوئی اٹھانے والا ہے۔ تم نے اپنے پڑوسی کو دفن کر دیا، تمہیں بھی ایک دن دفن کیا جائے گا۔ اس مسجد میں تم نے کتنے محلے کے لوگوں کے مرنے کا اعلان سنا، ایک دن تمہارا بھی اعلان یہاں ہونے والا ہے، سب کا اعلان ہونے والا ہے۔ تو لہٰذا اللہ نے کہا اس دنیا سے عبرت حاصل کرو، یہاں تمہیں آخرت بنانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ بہرحال وہ واقعہ میں بیان کر رہا تھا کہ حضرت نے کہا بادشاہ نے جس طرح محل میں فیصلہ کیا، اس طرح اللہ بھی قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔
کوئی بچنے والا نہیں ہے. یہاں ڈھیل دی جا رہی ہے، ڈھیل دی جا رہی ہے. فَأُمْلِي لَهُمْ سَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. میں ڈھیل دیتا ہوں لیکن جب پکڑتا ہوں إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ. ابو جہل بھی نہیں بچا، ابو فرعون نہیں بچا، نمرود نہیں بچا، حجاج بن یوسف نہیں بچا، کوئی نہیں بچے گا. اللہ تعالیٰ زبردست پکڑ کرنے والے. پھر حضرت نے کہا اس چوروں کے واقعے میں بادشاہ نے جیسے محل میں فیصلہ کیا اس طرح اللہ بھی قیامت کے دن فیصلہ کریں گے. اس کے بعد حضرت نے کہا اس واقعے سے اور ایک عبرت ہمیں یہ مل رہی ہے کہ جتنے لوگوں کے پاس جو صلاحیتیں موجود تھی وہ سب صلاحیتیں ضائع ہو گئی. چوروں کے اندر الگ الگ صلاحیتیں تھی، کسی کے اندر خزانہ سونگنے کی، کسی کے اندر دیوار توڑنے کی، کسی کے اندر کود کر جانے کی، کسی کے اندر کتے کی زبان جاننے کی. ساری صلاحیتیں بیکار ہو گئی. سب صلاحیتوں نے ان کو موت کے سولی پر پہنچا دیا اور کوئی بچ نہیں سکا. لیکن ایک آدمی کی صلاحیت کام آ گئی. وہ کیا؟ اس نے رات کے اندھیرے میں بادشاہ کو پہچان لیا. حضرت کہتے ہیں اس طرح یہ دنیا کے اندر جس کے پاس جو بھی صلاحیت ہے وہ صلاحیتیں اسے جہنم میں پہنچانے والی ہیں. اس کی ہنر، اس کی مہارت، انجینئر صاحب ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، بلڈر صاحب ہیں، یہ صاحب ہیں، وہ صاحب ہیں، ساری ہنر ساری صلاحیتیں انسان کو جہنم میں پہنچانے والی ہیں. ان کے اندر ایسی صلاحیت، ان کے اندر یہ صلاحیت، یہ چاند پر جانے والے، یہ سورج پر جانے والے، یہ ہواؤں کو قابو میں کرنے والے، یہ بڑے بڑے سائنسدان انسان کی باڈی کے اندر جو ہے بڑی عجیب و غریب ریسرچ کرنے والے، شوگر کی مشین بنانے والے، بی پی کو جاننے والے، ہر صلاحیتیں انسان کو جہنم میں پہنچائیں گے. صرف ایک صلاحیت ہے جو انسان کو کامیابی دلانے والی ہے. کل قیامت کے دن ہم سب چور اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کو پہچاننے والی نگاہ، اللہ کو پہچاننے والی نگاہ دنیا میں اللہ نے جسے عطا کر دی. اس دنیا میں جس نے اللہ کو پہچان لیا، اس دنیا کے اندھیرے میں جس نے اللہ کو پہچان لیا، قرآن کو پہچان لیا، جنت کو پہچان لیا، جہنم کو پہچان لیا، موت کو پہچان لیا، وہ آدمی کل قیامت کے دن اللہ کو بھی پہچان لے گا. اللہ کا دربار ہوگا، سارے مجرم کھڑے ہوں گے لیکن وہ آدمی بڑے اطمینان سے کھڑا ہوگا جس نے اللہ کو دنیا میں پہچان لیا تھا. ایک آیت یاد آ گئی جس میں اللہ نے کہا قیامت کے دن نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے. تو وہ آدمی خوشی میں جب اسے جنت کی سرٹیفکیٹ اس کے سیدھے ہاتھ میں دی جائے گی، اس میں سب لکھا رہے گا کیا عمل کیا تھا، کون سا درجہ مل رہا ہے اور کتنا ذکر تھا، کتنا دین کے کام کرتا تھا، سب لکھا ہوا ہے. تو اسے جنت کی سرٹیفکیٹ سیدھے ہاتھ میں دی جائے گی. وہ پہلا جملہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیا. مجھے معلوم تھا ایک دن یہ حساب ہونے والا ہے، مجھے معلوم تھا مجھے نمازوں کا حساب دینا ہے، مجھے معلوم تھا دنیا کے اندر، اسی لیے مجھے آخرت میں ایک دن اللہ پوچھیں گے. یہ معلوم تھا دنیا میں نے اللہ کو پہچان لیا تھا، اس لیے اللہ کی مرضی کے مطابق جیتا تھا. آج وہ اللہ کو پہچاننے والی آنکھیں اور نگاہ نے اس انسان کو بچا لیا. وہ خود نہیں بچے گا، دنیا والوں کو بھی بچائے گا. اس کی سفارش سے اللہ بے شمار لوگوں کو جنت عطا فرمائیں گے. حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے یہ واقعے سے سمجھایا کہ دیکھو جس طرح بادشاہ نے اس پہچاننے والے شخص کی لاج رکھتے ہوئے سب کو معاف کر دیا، اسی طرح یہ دنیا میں آ کر آپ نے سورج کو پہچان لیا، چاند کو پہچان لیا، پہاڑوں پر ریسرچ ہو گیا، سمندروں پر ریسرچ ہو گیا، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لی، بڑی مہارت حاصل کر لی، سب کچھ حاصل کر لیا، لیکن اللہ کو نہیں پہچانا، اللہ کے نبی کو نہیں پہچانا. ہلاک ہونے والے ہیں اور برباد ہونے والے ہیں. یہ سارے ہنر، یہ ساری ڈگریاں، سارے کمالات، ساری صلاحیتیں ہمیں ایک دن جہنم کے دروازے پر کھڑانے والی ہیں. اس لیے اللہ کے نبی کہتے ہیں اس دنیا میں آنے کا مقصد آخرت کو پہچاننا ہے. نگاہ سلطان شناس پیدا کرو. نگاہ سلطان شناس پیدا کرنا اس اندھیری دنیا میں اللہ کو پہچاننے کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سنی ہوئی بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کے اندھیروں میں اللہ تعالیٰ کو پہچاننے اور ہم سب کی اللہ تعالیٰ کامیابی ہمارا مقدر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.